عائشہ بہت خوبصورت تھی لیکن گونگی تھی۔ میں نے اس کا رشتہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ میں نے سوچا کہ لڑکی گونگی ہے، میرے بیٹے کو میرے خلاف نہیں کرے گی اور نہ ہی کچھ بولے گی۔ میں اس لڑکی کو بیاہ کر لے آئی اور پھر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب شادی کی رات مجھے کمرے سے بیٹے کے چلانے کی آواز آئی۔ میں بھاگتی ہوئی جیسے ہی کمرے میں گئی تو میرا نام سمیرہ ہے، میرا تعلق قصور سے ہے۔ لندن میں میرے شوہر کی جاب تھی، اس لیے ہم وہیں رہتے تھے، مگر اب میری اس غیر ملک میں رہتے رہتے بس ہو چکی تھی۔ میں پاکستان واپس جانا چاہتی تھی اور روز شوہر پر زور ڈالتی تھی کہ اب لندن کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چلتے ہیں۔ میرے اس فیصلے کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ میں اپنی بیٹے کی شادی کسی مسلم اور پاکستانی خاندان میں کرنا چاہتی تھی۔ ایک اور وجہ بھی تھی اور وہ تھا میرا بیٹا فہد۔ میں تو عام سی شکل صورت کی تھی، مگر شکر تھا کہ میرے بچے حسین اور خوبصورتی میں اپنے باپ پر گئے تھے۔ میرا بیٹا تو ہو بہو اپنے باپ کی فوٹو کاپی لگتا تھا۔ ان دنوں میں اسی کی وجہ سے پریشان تھی۔ لندن کی آزاد فضاؤں میں جوان ہو کر وہ بہت آزاد خیال کا ہو گیا تھا۔ مجھے اس کے دوستوں سے پتہ چلا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے چکر میں بھی ہے، اس لیے میں جلد سے جلد پاکستان پہنچ کر اس کی شادی کروانا چاہتی تھی، مگر دیر ہو گئی۔ اس سے پہلے ہی وہ اس لڑکی کے ساتھ کورٹ میرج کر کے گھر آ گیا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں راضی ہوں یا نہیں، وہ مکمل طور پر اپنی بیوی کے بس میں تھا۔ اس کی بیوی اسے جو پٹیاں پڑھاتی تھی وہ وہی کرتا تھا۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ اسے اس آزاد لڑکی کے خلاف کر سکوں، مگر ناکامی ہوئی۔ وہ لڑکی اتنی تیز تھی کہ مجھے آتے جاتے خوب باتیں سناتی تھی۔ میرا دوسرا بیٹا شہریار بڑے ہی نسبت بہت تابع دار تھا، اس سے میری بے عزتی برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے ہم اس کے ساتھ پاکستان آ گئے۔ بیٹی نے کہا کہ وہ آخری سیمسٹر کے پیپر دے کر آ جائے گی۔ میرا یہ بیٹا بھی اب شادی کے قابل ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس سے پہلے وہ کسی لڑکی کو پسند کرے میں خود ہی اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ لوں۔ شہریار نے بھی مجھے اختیار دے دیا تھا کہ امی آپ جس سے چاہیں میری شادی کروا دے، میں کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ مجھے میرے بیٹے پر بہت پیار آیا۔ ہم لوگ بہت امیر تھے، مگر میں چاہتی تھی کہ کسی چھوٹے گھر کی لڑکی لاؤں تاکہ وہ میرے بیٹے اور میرے درمیان میں نہ آئے اور میرے بس میں رہے، مگر میں جس لڑکی کو بھی دیکھتی مجھے خوف سا محسوس ہونے لگتا کہ یہ میری بڑی بہو جیسی نکلے گی۔ وہ ایک لفظ بھی بولتی تو مجھے ناگوار گزرتا کہ یہ لڑکی ابھی سے میرے ساتھ اتنی باتیں کر رہی ہے، بعد میں کیا کرے گی، اور میں اٹھ کر آ جاتی۔ ایک دن یوں ہی واپسی پر میں نے مارکیٹ میں اپنی نند کو دیکھا۔ ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ہم واپس آ گئے ہیں، اس لیے میں اسے دیکھتے ہی فوراً ایک طرف ہو گئی اور اپنے گھر چلی گئی۔ سارے راستے مجھے محسوس ہوتا رہا کہ کہیں وہ میرا پیچھا تو نہیں کر رہی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر سے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنے لگی۔ ایک دن رشتے والی آئیں اور کہنے لگی بازار میں برتن والا ہے، اس کی بیٹی دیکھ لو، تمہیں ضرور پسند آئے گی۔ میں بتائے بغیر جانا چاہتی تھی تاکہ لڑکی کو جان سکوں۔ میں اس برتن والے کی دکان پر گئی تو اس کی بیٹی بھی وہیں اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی حسین تھی، بالکل میرے بیٹے کی ٹکر کی۔ میں نے اس سے نام پوچھا تو وہ چپ رہی۔ میں نے دوسری بار بھی پوچھا تو وہ اپنی دھیان میں ہی لگی رہی۔ میں نے غصے سے برتن والے سے کہا تمہاری بیٹی جواب کیوں نہیں دے رہی، بہری ہے کیا؟ اس آدمی نے دکھ سے کہا جی بیگم صاحبہ، یہ بہری اور گونگی ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، اتنی حسین لڑکی اور یہ ہے عیب۔ میں نے اسی وقت کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ میں اس لڑکی کو بہو بناؤں گی، کیونکہ یہ میرے بیٹے کو میرے خلاف نہیں کر سکے گی، نہ کچھ سنے گی اور نہ ہی بولے گی، میری مٹھی میں رہے گی۔ میں نے بیٹے سے جا کر گھر میں بات کی تو وہ کہنے لگا ماں انت ہی بہری لڑکی، جس لڑکی سے آپ میری شادی کریں گے میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ کہنے لگا تم اسے بہو نہیں بیٹی سمجھو گی، اگر بھابھی کو تم قبول کر لیتی تو سکتا تھا کہ وہ بھی اچھی ہو جاتی، اس لیے میری بیوی کے ساتھ آپ نے پیار سے رہنا ہے۔ میں نے کہا بیٹا تم فکر نہ کرو، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ یوں میں نے اپنی بیٹے کی شادی اس گونگی لڑکی سے کر دی۔ شادی میں بس اس لڑکی کا باپ ہی شریک ہوا تھا، اس کی ماں نہیں تھی۔ شادی والی رات جب میرے بیٹے کمرے میں گیا تو کچھ ہی دیر بعد چیختا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ہو گیا، کیوں چیخ رہے ہو؟ جو اس نے بتایا اسے سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا بیٹا کہنے لگا کمرے میں تو وہ لڑکی بے ہوش ہے اور پورے کمرے میں نیچے فرش پر کاکروچ ہی کاکروچ ہیں، شاید انہی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ بیچاری میرا بیٹا مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا ماں کہیں تم نے تو اسے تنگ کرنے کو یہ سب تو نہیں کیا؟ اتنا بڑا الزام سن کر میں تڑپ گئی اور کہا میں سب کیوں کروں گی،
उसे पता नहीं क्यों यकीन आया नहीं, मगर वह स्प्रे लेने के लिए चला गया ताकि कमरा साफ़ करवा सके। पहले ही दिन घर में ये क्या हो गया था मुझे समझ नहीं आया। खैर, कमरा साफ़ करवा कर वह कमरे में चला गया। अगले दिन वलीमा था। मैंने बहुत ही शानदार लहंगा बनवाया था, मगर जब बहू पहनकर लोगों के सामने आई तो सारे लोग हंसने लगे, क्योंकि वह कई जगह से फटा हुआ था। मेरे बेटे का ये सब देखकर मूड ख़राब हो गया और वह वहाँ से चला गया। वो तो यही समझ रहा था कि ये सब मैंने किया है, हालांकि मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सब किसने किया है। मैं अपनी बहू पर भी शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि वे बेचारी तो खुद मासूम और गूंगी थी। खैर, कुछ दिन सुकून से गुजर गए। मैं उन वाक़ियात को भूल भाल गई थी, जब अचानक एक दिन वह हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी बहू सोकर उठी तो उसके बाल कटे हुए थे, जैसे किसी ने कैंची से काटे हों। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं बेहद परेशान हो गई थी। उन दिनों मेरा शौहर भी मुल्क से बाहर था, वरना अपनी परेशानी उसी से शेयर कर लेती। मुझे सोच सोच कर हैरत हो रही थी कि कौन मेरी बहू का दुश्मन हो गया है। मुलाजिमा नीचे तक ही महदूद रहती थी, ऊपर आने की इजाज़त नहीं थी, और मेरे अलावा घर में कोई और होता नहीं था। शाम को मेरा बेटा आया तो वह मुझसे लड़ने लगा कि माँ, तुमने मेरी बीवी के बाल क्यों काटे। मैं सुनकर दंग रह गई। मेरा फर्माबरदार बेटा कैसे बातें कर रहा था। उसी दिन मेरी बेटी भी वापस आ गई। मेरी बहू से देखकर बहुत खुश हुई और उसे गले लगाने लगी थी कि मेरी बेटी ऐना उसको हाथ से पीछे किया, मगर न जाने कैसे बहू पीछे को गिर पड़ी। ये मंजर मेरे बेटे ने देख लिया। गुस्से से कहने लगा, माँ, आप क्या कम थी जब आपकी बेटी भी मेरी बीवी की दुश्मन बनकर आ गई। वह अपनी बीवी को कमरे में ले गया। फिर तो अक्सर ऐसा होता कि मेरी बहू के साथ रोज़ कुछ ना कुछ बुरा होने लगता। कभी किचन में काम करते हुए उसके दुपट्टे को आग लग जाती और कभी उसको छुरी से कट लग जाता। एक बार उसका पैर फिसला तो वह आखिरी 2 सीढ़ियों से गिर गई। ये सब मामूली सी बातें थी और किसी का इसमें कोई कसूर नहीं था, मगर मेरा बेटा वह आकर मुझे और मेरी बेटी को कसूरवार ठहराता। मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा, क्योंकि वह तो बता भी नहीं सकती थी कि मैं सच कह रही हूँ। मेरी बेटी घर के माहौल से तंग आकर ज़्यादा वक्त बाहर गुजारने लगी। मेरा शौहर भी ऑफिस में ही ज़्यादातर रहते और घर आते ही कमरे में घुस जाते। कहते, तुम सास बहू के झगड़े में हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे लगता कि तुम ही एक जालिम सास बन गई हो। वो बेचारी तो बोल भी नहीं सकती। दिन गुजरते जा रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ मेरा बेटा मेरे खिलाफ होता जा रहा था। उसकी तो बीवी भी उसे भड़का नहीं सकती थी, फिर भी ना जाने क्यों वो हम सब घर वालों से दूर होने लगा था। ना बहन को पूछता और ना माँ बाप को। एक दिन तो हद ही हो गई। बहू हमारे लिए चाय लेकर आई तो उसके हाथ से ट्रे छूट गए और कप नीचे गिर गए। शायद उसके हाथ पे भी चाय गिरी थी। वह रोने लगी और शहरयार के आने तक वह रोती ही रही। मुझे पहली बार वह बुरी लगी कि भला इतनी सी चोट का मियाँ को क्या बताना, मगर शहरयार ने भी पूछकर ही दम लिया कि क्या मसला है, और उसने मुझे साफ कह दिया कि आप लोग अपने काम नौकरानी को कहा करें, मेरी बीवी कोई काम नहीं करेगी। मैं अब हर वक्त उलझन और परेशानी में रहने लगी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरी बहू के साथ क्या मामला है। ये क्या राज है कि सिर्फ उसे ही चोट लगती और बाकी लोग सलामत रहते हैं। जाने क्यों मुझे शक होने लगा कि बहू अपने साथ खुद ही ऐसा करती है, मगर जब मैं उसकी भोली और मासूम सूरत देखती तो सोचती, नहीं, ये इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकती। फिर कौन कर रहा था ये सब। इतनी कोशिश के बावजूद भी मैं कुछ पता नहीं कर पाई। एक दिन ऐनी घर आई तो शहरयार गुस्से से पूछने लगा, इतनी रात को तुम कहाँ से आ रही हो। वो कहने लगी, मैं दोस्तों के पास गई थी, पहले भी जाती थी, अब क्या हो गया ऐसा। शहरयार गुस्से से कहने लगा, ये पाकिस्तान है, लंदन नहीं। तुम आइंदा मुझसे या अपनी भाभी से पूछे बगैर कहीं नहीं जाओगी। मैं तो बेटे के रंग ढंग देखकर ही परेशान हो रही थी। अभी उसकी बीवी किसी काम की नहीं थी तो वो उसके आगे पीछे फिर रहा था। अगर होती पता नहीं उसका क्या रवैया होता। एक दिन शहरयार गुस्से में ऐनी का हाथ पकड़कर घर में दाखिल हुआ कि ये होटल में किसी लड़के के से मिल रही थी। आज के बाद ये घर से बाहर कदम ना निकाले। ऐनी कुछ कहना चाह रही थी, मगर वे बहुत ही गुस्से में थी और किसी की नहीं सुन रहा था। मेरी बच्ची सारी रात रोती रही कि भाई मुझसे पूछ तो लेता ये सब कुछ जो हो रहा था। खैर, ये जुम्मे के दिन की बात थी जब मैंने देखा कि बहू चोरी चोरी कमरे से बाहर निकली है। मैं हैरान होकर उसके पीछे गई तो देखा कि चलते चलते एकदम वे बैठ गई और अपना पैर पकड़कर अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी। मेरा बेटा उसी वक्त उसके पास आया तो वे इशारे से बताने लगी कि वे गिर गई है। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो झूठ बोल रही थी और उस दिन मुझ पर यह साफ हुआ कि वे लड़की भोली भाली नहीं बल्कि चालाक थी। मैं फ़ौरन आगे बढ़ी और कहा, झूठ बोल रही है, ये खुद बैठी है ये नीचे। शहरयार ने उससे पूछा तो वे मेरी तरफ इशारा करके कहने लगी, मैंने उसे गिराया है। मैं तो हक्का बक्का रह गई। मेरा बेटा बहुत गुस्से में आ गया, कहने लगा, आप और अब्बू वापस भाई के पास चले जाएं। मैं मज़ीद अपनी बीवी को ख़तरे में नहीं डाल सकता। ऐने की मैं कहीं शादी कर दूंगा, बस मैं अपनी बीवी के साथ अकेला रहूँगा। वो अकेला रहना
چاہتی تھی۔ میرا تو یہ سب سن کر جان نکل گئی۔ مجھے شہریار سے ہرگز ایسی امید نہیں تھی۔ وہ تو میری نہایت احترام کرتا تھا، آخر اس لڑکی نے میرے بیٹے کو قابو کیسے کیا تھا؟ وہ تو بول بھی نہیں سکتی تھی اور نہ سن سکتی تھی۔ میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ وہ شہریار کے آگے پیچھے پھرتی تھی، جیسے وہ گھر آتا اس کے کمرے میں لے جاتی۔ وہ ہمارے پاس بھی نہیں بیٹھتا تھا۔ ہاں، اینی سے وہ بہت پیار کرتا تھا، مگر اب اس کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اور یہ سب میری بہو کے گھر آنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ مجھے جاننا تھا کہ وہ اس سے کیسے بات کرتی ہے۔ 3 دن بعد شہریار اسے کھانے پر لے گیا، تب مجھے موقع مل گیا۔ دراز میں مجھے ایک ڈائری رکھی ہوئی نظر آئی۔ میں نے وہ کھولی تو اندازہ ہوا کہ وہ دونوں لکھ کر بات کرتے تھے۔ میری بہو نے ہمارے بارے میں بہت غلط لکھا ہوا تھا۔ وہ شہریار کو یہ بتاتی تھی کہ مجھے تمہاری ماں روز مارتی ہیں، گھر کے سارے کام کرواتی ہیں، مجھ پر تشدد کرتی ہیں۔ ایک جگہ اینی کے بارے میں لکھا تھا کہ اینی بری صحبت میں بیٹھتی ہے اور لڑکوں کو دوست بناتی ہے۔ یقیناً اس کی باتیں پڑھ پڑھ کر میرا بیٹا ہمارے خلاف ہوا تھا۔ میں نے اسی وقت فون کر کے لندن کی ٹکٹ کینسل کروائی۔ اب میں یہیں رہ کر اس لڑکی کے راز تک پہنچنا چاہتی تھی کہ کیوں وہ ہمارے خلاف تھی، اس کی ہم ماں بیٹی سے کیا دشمنی تھی۔ ایک دن میں اس کے کمرے کے آگے سے گزری تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے کمرے میں کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہی کھڑی کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ بول سکتی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید جھٹکا لگا۔ میں فوراً وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا تھا۔ وہ اتنے عرصے سے ہمیں بیوقوف بنا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، امی، اینی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس کا میسج آیا میرے موبائل پر، جس پر لکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ مجھے لگا یہ سب سن کر میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں وہیں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت میری بہو بھی آ گئی۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور چلا کر کہا کہ یہ سب تم نے کیا ہے، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میری بیٹی گھر چھوڑ کر چلی گئی، ہماری عزت خاک میں مل گئی ہے۔ شہریار غصے سے کہنے لگا، امی، اس میں اس بیچارے کا کیا قصور؟ یہ نہ تو بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، آپ اس پر کیوں الزام لگا رہی ہیں؟ میں نے کہا، بہو کو میں جان گئی ہوں کہ تم بول سکتی ہو اور سن بھی سکتی ہو۔ کون ہو تم؟ کس مقصد سے اس گھر میں آئی ہو؟ سچ سچ بتاؤ۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سب سن کر وہ گھبرا جائے گی، مگر وہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، میں عائشہ اسما کی بیٹی ہوں، آپ کی نند کی بیٹی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے کانوں پر دھماکہ ہو گیا۔ اتنا اور زہریلا سچ، وہ اماں کی بیٹی تھی۔ مجھے ماضی یاد آنے لگا۔ میں شادی سے پہلے ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، مگر قسمت اچھی رہی کہ ایک امیر لڑکے نے مجھے پسند کر لیا۔ بلکہ یوں کہوں تو مجھ زیادہ مناسب ہوگا کہ میں نے خود بہت کوشش کی تھی کہ سلمان کسی طرح میری جان متوجہ ہو جائے، اور وہی ہوا۔ ایک دن اس نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا اور میں نے فوراً ہاں کر دی۔ اصل میں نے سلمان کی چھوٹی بہن جو اسی کالج میں پڑھتی تھی، اسے اپنی دوست بنا لیا تھا تاکہ اس کے ذریعے اس کے بھائی کے دل میں جگہ بنا سکوں۔ سلمان کی 3 بہنیں اور 2 ہی بھائی تھے۔ وہ بھائیوں میں چھوٹا تھا اور گھر میں اس کی اور اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہونے والی تھی، جو کہ خود کو میرا دوست کہتی تھی، جبکہ میں نے اسے کبھی دل سے دوست سمجھا ہی نہیں۔ میرے لیے تو بس ایک مہرہ تھی۔ مجھے سلمان کے گھر والوں نے بہت پیار اور محبت سے قبول کیا تھا، مگر میں اکیلی رہنا چاہتی تھی۔ 2 جیٹ اور جیٹھانیاں، ساس سسر اور نند، یہ سب لوگ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ انہیں جلد سے جلد نکال دو اور اس گھر پر اکیلی راج کروں، لیکن میرا شوہر اپنی چھوٹی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس لیے بھی وہ مجھے بری لگتی تھی۔ اکثر وہ مجھ سے شکوہ کرتی کہ میں اس کی دوست بن کر ہی ٹھیک تھی۔ اب بھابھی بن کر بدل گئی ہوں۔ میں اسے کیا بتاتی کہ بس تمہارے ذریعے اس گھر میں داخل ہونا تھا اور اب تم میرے کسی کام کی نہیں۔ میں نے آئے روز گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ سب لوگ سمجھ گئے تھے کہ میں کیا چاہتی ہوں، اس لیے بڑے دونوں جیٹ اپنی اپنی بیوی کو لے کر خاموشی سے علیحدہ ہو گئے۔ میرا شوہر راضی نہیں تھا، مگر میں نے آہستہ آہستہ اس کا دماغ اس کے گھر والوں کے خلاف بھڑکا دیا اور اب وہ میری ہاں میں ہاں ملاتا تھا۔ میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میں اپنے مائکے چلی گئی کہ یا تو اپنے ماں باپ بہن کو گھر سے نکالو، نہیں تو میں واپس نہیں آؤں گی۔ میرے ساس سسر معاملے کی نیت کو سمجھتے تھے۔ وہ خود ہی گھر چھوڑ کر دوسرے بیٹے کے پاس چلے گئے۔ میری نند کا پڑھائی کا آخری سال رہا تھا، اس لیے وہ رک گئی تھی، اور مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا شوہر میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اپنی بہن کے ذریعے ماں باپ سے رابطہ نہ بڑھا دے۔ میں نے اسما سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن میں نے پلان بنایا کہ وہ جس ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ جاتی تھی اس کو 12 بجے فون کر کے کہا کہ اسما کو کالج مت لے جانا، اس کا بھائی چلا جائے گا۔ دوسری طرف میں نے اسما کو فون کر کے کہا کہ اس کی ٹیکسی خراب ہو گئی ہے، تم کالج کے نزدیکی ہوٹل میں چلی جاؤ، کسی کو تمہیں لینے کے لیے بھیجتی ہوں۔ میں نے اپنی ایک دور
کے آوارہ کزن کو فون کر کے اس کے پاس جانے کو کہا اور خود شوہر کے دفتر پہنچ گئی کہ میں تمہارے ساتھ لنچ کرنے آئی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے شوہر جب دیکھے گا کہ اسماء غیر لڑکے کے ساتھ ہے تو وہ بہت غصہ ہوگا اور میری کزن کے ساتھ ہی اس کی شادی کر دے گا۔ اب جیسے ہی میں اپنے شوہر کو لے کر وہاں پہنچی تو اسماء ایک لڑکی کے ساتھ پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ دکھا کر کہا، دیکھ لو اپنی بہن کے کام، کالج کے بہانے لڑکوں سے ملتی ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اسماء ہمیں دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگی، بھائی یہ میرا کلاس فیلو ہے، مجھے یہاں اکیلا دیکھا تو پوچھنے آ گیا۔ مجھے بھابھی نے کہا تھا یہاں آنے کو۔ سلمان بہت غصے میں آ گئے تھے اور اس لڑکے کو کہا کہ کل اپنے ماں باپ کو لے کر آ جانا اور اسے نکاح کر کے لے جانا۔ وہ لڑکا بہت غریب سا تھا اور اسماء کو پسند بھی کرتا تھا۔ اگلے دن ہی سلمان نے بغیر کسی کو بتائے اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا۔ میرا پلان تھا کہ اسے اپنے آوارہ کزن کے پلے باندھوں گی، مگر وہ اس دن ہوٹل پہنچ ہی نہیں سکا تھا۔ خیر یہ معاملہ بھی ٹھیک ہی تھا کیونکہ وہ ایک غریب گھر میں ہی گئی تھی۔ بعد میں سلمان نے میرے کہنے میں آ کر سب گھر والوں کو یہی کہہ دیا کہ اسماء گھر سے بھاگ گئی۔ ایک بار اس نے سلمان سے ملنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے ملنے نہیں دیا اور دروازے سے ہی لوٹا دیا۔ اسی سال میرے گھر دوسرے بیٹے کی بھی پیدائش ہوئی اور ہم لندن شفٹ ہو گئے۔ اب ہم کافی سالوں بعد واپس آئے تھے اور اس دن مارکیٹ میں ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا کیا ہوا ظلم میرا انتظار کر رہا ہے۔ عائشہ میری نند کی بیٹی تھی، یہ جان کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی ماں سے کی گئی زیادتی کا بدلہ لینے آئی تھی۔ اس نے باقاعدہ پلان بنا کر شہریار سے شادی کی۔ عائشہ کہنے لگی، آپ نے میری ماں کے ساتھ بہت برا کیا مگر میں چاہتی ہوئی بھی آپ کی بیٹے کے ساتھ اتنا برا نہیں کر پائی۔ اسٹور روم میں بے ہوش پڑی ہے، وہ کہیں نہیں بھاگی۔ میں بس آپ کو احساس دلانا چاہ رہی تھی کہ جب کسی ماں باپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ میں نے ہی جان بوجھ کر یہ سب کیا صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے، کیونکہ جب خود پر گزرتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ دوسرا کس اذیت سے گزرا ہے۔ میری ماں نے بھی اذیت میں ہی اتنے سال گزارے ہیں۔ میری ماں تو اس حق میں بھی نہیں تھی کہ میں بدلے کے لیے شادی کر رہی ہوں۔ وہ ابھی تک ناراض ہے مجھ سے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور درخواست کی کہ مجھے معاف کر دو۔ میں خود بھی پچھلے کئی سالوں سے اذیت میں تھی کہ میں نے واقعی بہت برا کیا ہے۔ عائشہ نے کہا کہ مجھ سے نہیں، میری ماں سے معافی مانگنی ہے جو اتنے سالوں سے اپنے گھر والوں سے نہیں ملی، صرف آپ کی وجہ سے۔ میں نے اسماء کے گھر جا کر اس سے معافی مانگی۔ میرا شوہر اور بیٹا مجھ سے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسماء بہت ہی اچھی تھی، اس نے تو مجھے معاف کر دیا مگر سلمان کی نگاہوں میں نفرت اور حقارت تھی جو مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ میری وجہ سے اس نے اپنی بہن کو سزا سنا دی تھی۔ سب گھر والے مل جل کر رہنے لگے تھے اور میں وہاں شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھا پاتی تھی۔ شوہر نے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا۔ ایک دن میں گھر سے نکل گئی اور دارالامان میں آ گئی۔ یہی میری جیسی عورتوں کی سزا ہے کہ وہ اپنوں سے دور رہیں۔ عائشہ اور میرا چھوٹا بیٹا کبھی کبھار آ کر مل جاتے ہیں مگر میرے شوہر نے آج تک پلٹ کر میری خیر خبر نہیں لی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن سے بہت پیار کرتا تھا اور بہن کی بربادی کے بجا وہ خود کو ہی سمجھ رہا تھا، اس لیے مجھ سے تعلقات کم کر لیے۔ میں سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بے وجہ حسد، نفرت اور سازش وقت طور پر آپ کو کامیاب کر دیتی ہے مگر خدا کے یہاں دیر اندھیر نہیں، آپ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ سارے حساب لے لیتا ہے، اس لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ دھنیہ واد دوستو۔